جیل میں رہتے ہوئے، اس کمرے کے اندر رہتے ہوئے آج لوگ غوث پاک پر بھونک رہے ہیں، داتا علی اجمیری پر بھونک رہے ہیں۔ اللہ میں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور ہم اسے جانتے ہیں وہ کس چیز کی پیداوار ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں وہ برف خانے کی پیداوار ہے۔ ہم جانتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے نیچے برف خانہ ہے اور اوپر وہ چھوٹا سا کمرہ جس پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ ایک کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں جس سے وہ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ مینڈک تھا نا، وہ کنویں کے اندر رہتا تھا اور یہ جانتا تھا ساری دنیا یہی ہے۔ جب کبھی وہ ایک دن باہر نکلا نا، اسے معلوم ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کس کس سے پالا پڑتا ہے۔ آج وہ اسی طرح کنویں کے مینڈک بن کر اسی کمرے میں بیٹھ کر آج لوگوں سے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، فلاں بندہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے، فلاں بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے۔ جب سامنا ہوتا ہے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر تو جواب بھی نہیں دیا جاتا، پھر تو یوٹیوب چینل بھی بند ہو جاتا ہے، پھر تو موبائل بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر تو نمبر بھی بلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر غور کرو، جیسے برف ہوتی ہے برف خانوں کے اندر مصنوعی تیار ہوتی ہے، اور مصنوعی تیار ہوتی ہے وہ زیادہ چلتی بھی نہیں ہے۔ یوں ہی میں کہتا ہوں برف خانے میں رہتے رہتے ان کا عقیدہ بھی مصنوعی ہو گیا۔ یہ کچھ لوگ جہلم کا ایک وہ جاہل میں اسے کہوں گا اس دور کا سب سے بڑا جاہل میں کہوں تو کوئی بعید نہیں ہے، جس کو آج لوگ یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، مرزا انجینئر محمد علی جس کا نام ہے۔ آپ سب اس فتنے سے خدا را بچیے گا اور دور رہیے گا ایسے لوگوں سے۔ جو طریقہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا نا اس دور میں، وہ بھی پہلے ان دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد اس نے وہ جگہ چھوڑی اور تیسرے لوگوں کے پاس گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا نیوٹرل ہو گیا، کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ وہ بھائی بتا تو صحیح تیرا طریقہ کیا ہے، تیرا طریقہ کیا بتا تو صحیح۔ جب وہ نیوٹرل ہوا اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کے نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہوتا کیا تھا، اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے۔ جسے مرغی کے دورے پڑے نا، وہ اس بندے کو ہوتا یہ ہے کہ کچھ آوازیں سنائی دی جاتی ہیں یا کچھ ایسی صورتیں وہ شکلیں اس کی ذہن میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے۔ اور مرزا کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ اسے جب یہ معاملات ہوئے نا، اس نے یہ سمجھا کہ میری طرف وہی آتی ہے، یہ جو شکلیں نظر آتی ہیں یہ فرشتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو کہہ دیا، جب پکڑ کی پیر میر علی شاہ نے، ولی ادھر سبحان اللہ، جب پکڑ کی نا علماء کرام نے، ولیوں نے پکڑ کی نا، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی بروزی نبی ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، میں ذلی بروزی نبی ہوں، حضور جسے چاہے مور لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، میں وہ ہوں۔ تو پھر ہوا کیا، ہوا بھی یہ تھا، مرا بھی اپنے غسل خانے کے اندر ہے جہاں پر حاجت قضائے حاجت لے جاتا ہے، وہاں پر مر رہا، اور اتنی توفیق بھی نہیں تھی کہ اٹھ کے وہاں پر جائے، اپنی چرپائی کے ساتھ ہی وہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ ان کو عبرت کا نشان زمانے کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو یہی طریقہ اس دور میں اس مرزا محمد علی انجینئر کا ہے۔ ولیوں سے دور کریں، جو کبھی حضور کے صحابہ کے بارے میں بھونکیں، جو کبھی نبی کو معاذ اللہ چھوکرا کا لفظ کہیں، تو ایسے لوگوں سے بچیے گا۔ اور لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں اس وقت کا مجدد ہے وہ، خدا ایسے لوگوں سے بچو۔ مجدد کہاں سے آ گیا؟ جو کہتا ہے کہ یہ فاخذیہ، عربی میں یہ ران ہوتی ہے نا، کہتے ہیں عربی میں اس ران کو پٹ بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ مجدد کا حال دیکھیں، عربی میں پے بھی نہیں ہوتا، ٹے بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس عربی میں اس ران کو پٹ کہا جاتا ہے، جس کی عربی کا یہ حال ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں بھی تحریفیں کرتا ہے، زیر زبر کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے پیشوا ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جنہیں حدیثوں کی پہچان نہ ہو، جو صحیح کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح کہتے ہو، جنہوں نے اپنی کوئی ایپ بنا کر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حدیثوں میں تحریفیں کی ہو؟ لفظ تو نہ بدل سکے لیکن معنی بدل دیا۔ جس کو علماء نے صحیح کہا تھا وہ جگہ کاٹ کر اس جگہ ضعیف لکھوا دیا، اور لوگ پڑھ رہے ہیں، دڑا دڑ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے۔ ایسا وہ بندہ ہے جس نے ہمارے حضور کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اور صحابہ کرام کی ساری گستاخیاں ابھی بھی اس کی موجود ہیں، اور بالخصوص ولیوں کی تو اتنی گستاخیاں کرتا ہے۔ کبھی داتا علی اجمیری کے بارے میں کلام کرتا ہے اور ان کو معاذ اللہ کیا کچھ کہتا ہے، کبھی معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں کیا کہتا ہے، کبھی تو نظام الدین اولیاء کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کبھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم بزرگوں کے بارے میں ایسا کلام کرتا ہے۔ اللہ یعذ باللہ، میں دہرانا نہیں چاہتا اس کے کلام کو
کہ اس نے حضرت بایزید بستامی کے بارے میں کیا کہا ہے، اور کتابیں وہ دکھاتا ہے جو معتبر نہیں ہوتی، اسی لیے تو بیٹھتا نہیں ہے۔ ہمارے علماء اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اس کی پکڑ کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے لاہور کے مفتی راشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مناظر ہیں، دور طالب علمی کے وہ مناظر ہیں، بڑے مناظرے انہوں نے کیے، اور ٹھیک ٹھاک ان خبیثیوں کے جو مناظرین تھے بڑے بڑے دور طالب علم میں ان کو ہرایا ہوا ہے۔ مفتی راشد رضوی صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ادھر سے مرزا کا اعتراض آتا ہے، ادھر سے ان کا جواب آ جاتا ہے، اور حق کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جی آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا، آپ یہ جان لیں، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ولیوں کے بارے میں بھونکتے ہیں، اور کلپ بنا بنا کر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے اور ہر بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے، تو کیا وہ لوگ جن کے پاس موبائل ہیں وہ اگر صرف ان کو دیکھتے رہے، انہیں حقیقت کا پتہ نہ چلا، تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ علماء ویڈیو بنا کر اس کا جواب دے رہے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس کی ویڈیو اگر سنتے ہیں، ساتھ یہ بھی سنت پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علمی لیول کیا ہے۔ میرے ساتھ پچھلے دنوں میرے ساتھ پڑھنے والا جیلم کی کالج میں میرے ساتھ پڑھنے والا ان دنوں وہ مرزا کے پاس جاتا رہتا ہے اور میرے ساتھ اعتراض کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا میرے ساتھ کسی دن بیٹھ، تجھے میں بتاؤں گا مرزا کیا ہے، تمہارا علمی لیول کیا ہے، ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں قرآن کا علم بتائیں گے، ہم تمہیں حدیثیں سمجھائیں گے کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ کہتا میں بیٹھتا تھا، محفلوں میں جاتا تھا، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا، اس لیے میں مرزے کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا تم نے بندہ چنا ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پوچھتے نا، ہم سے پوچھتے، ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن تم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن تم سے کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں تم سے کیا گفتگو کر رہی ہے۔ کہتا جی وہ اس دور کا مجدد ہے۔ میں نے کہا مجدد ایسے نہیں ہوتے جو اللہ سے دور کر دیں، مجدد ایسے نہیں ہوتے جو حدیثوں میں تحریف کر دیں، مجدد ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ مجھے کہنے لگا تو وہی بولی جو اس کی بولی تھی، اسی کی بولی میں مجھے جواب دے رہا ہے۔ کہتا ہے جی وہ تو علمی شخص ہے، بابے تو شاید کوئی نہیں، بابوں سے مراد یہ ہمارے بزرگان دین کو کہہ رہے ہیں۔ اور مرزا کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمارے بزرگان دین پر بھونکتا آیا ہے اور آج بھی بھونک رہا ہے، اور کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں ہے، بابوں سے مراد وہ یہی لے رہا ہے، حضرت داتا علی اجویری، معین الدین چشتی جیسے غوث پاک جیسے عظیم بزرگوں کو بابا کہہ کر لوگوں کو ان سے دور کر رہا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پر کلام کریں؟ وہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، اور حضرت بایزید بستامی پر بھونکنے والا شخص، اسے پتہ نہیں ہے حضرت بایزید بستامی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی اولاد سے ہے، حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ جعفریہ جن کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے لکھا، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت امام جعفر نے کہا فلاں طاق کے اندر میری ایک کتاب رکھی ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا طاق کہاں پر ہے؟ حضرت امام جعفر کہنے لگے میرے پاس عرصہ زمانہ ہو گیا آ رہے ہو، میرے سے تعلیم حاصل کر رہے ہو، کیا تمہیں ابھی تک اس کمرے کے اندر طاق کا پتہ نہیں چلا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے آپ کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، آپ کے پاس میں کسی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو کہیں اور نکاح ہی نہیں کرتا، آپ ہی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق مولا علی کی اولاد ہیں، سید زادے ہیں، آپ نے کہا اٹھو اے بایزید، اٹھو اور بستان میں واپس چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے جس کا تم حقدار ہو، جو تمہارا مرتبہ ہے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مقام و مرتبہ مجھے علم کی وجہ سے ملا،
میں نے بڑے ریاستیں کی ہیں مجھے تب یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. نہیں، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں حج پر گیا اور حج سے واپسی پر جب راستے میں میرا گھر آتا ہے، میں گھر کی طرف نیت کی تو میری ماں گھر میں تھی. میں دروازے پر پہنچا تو مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی، میری ماں دعا کر رہی تھی اے اللہ میرے مسافر کا خیال رکھنا، میرے بیٹے مسافر ہے اور اس کا خیال رکھنا. کہتے ہیں میں نے دستک دی دروازے پر، اندر سے آواز آئی کون؟ ماں نے کہا کون ہے؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں آپ کا مسافر آ گیا ہے، آپ کا مسافر آپ کے دروازے پر کھڑا ہے. کہتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا اور حضرت بایزید بستامی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آج دن تک اللہ نے جو بھی مقام مرتبہ عطا فرمایا مجھے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ماں چاہے تو بچے کو کون کون سے رتبے پر پہنچا سکتی ہے. اور اب نے یوں دیا کہ میں گھر پر تھا، میری ماں نے مجھ سے پانی منگوایا، سردیوں کی سرد رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، میں نے گھر میں دیکھا پانی موجود نہیں ہے، میں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف گیا، نہر پر جا کر میں نے پانی بھرا اور جب گھر واپس آیا تو دیکھا ماں سو گئی تھی. تو میں وہ پیالہ لیے سرانے پر کھڑا رہا. صبح جب ماں کی آنکھ کھلی فجر کے وقت، کہا اے بایزید پانی کو رکھ دیتے اور خود سو جاتے؟ کہا ماں آپ نے پانی مجھ سے مانگا تھا تو میں نے گوارا نہیں کیا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں ساری رات کھڑا رہا ہوں آپ کے سرانے پر. تو ماں حضرت بایزید کہتے ہیں ماں نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرے پتر کو اپنا ولی بنا دے. کہتے ہیں مجھے جو مقام ملا ماں کے ادب و احترام سے ملا ہے. کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا وہ دروازہ ہے نا، جیسے یہ دو دروازے ہیں جن کو بند کیا جاتا ہے یوں کر کے، کہتے ہیں ان دونوں دروازوں میں سے ایک پٹ کو کھول دو. کہتے ہیں میں گیا، دروازہ وہ تھوڑا دور تھا، ماں سونے کے قریب تھی. میں گیا جب دیکھا تو میں قریب جانے لگا تھا تو سوچنے لگ پڑا کہ دائیں جانے والا پٹ کھولوں یا بائیں جانے والا کھولوں. ماں نے کہا ایک پٹ کھول دو. اب کیا کروں؟ پیچھے مڑ کے دیکھا ماں سو گئی تھی. اب میں پوری رات اسی کشمکش میں کھڑا رہا کہ کون سا پٹ کھولا جائے. صبح ماں کی آنکھ کھولی، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا ایک پٹ کھول دو. میں سوچتا رہا کون سا پٹ کھولوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. میں دائیں کھول دیتا، آپ کہتے نہیں بائیں بولا تھا، تو کہیں بے ادبی نہ ہو جاتی. تو کہا ماں نے اس وقت بھی مجھے دعاؤں سے نوازا اور اتنی دعاؤں سے نوازا اور کہا کہ اس کھولنے کی وجہ سے اللہ تجھے اتنی برکتیں عطا فرمائے اور ولیوں میں تجھے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دے. یہ میری ماں نے مجھے دعائیں دی ہیں. اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا تھا. یہ دیکھیے انہوں نے اپنے نفس کو کیسے مارا ہے، نفس پر کیسے قابو پایا ہے. نفس آپ کو بے حیائی نفسانی خواہشات کی طرف مشغول کرتا ہے، لیکن قابو پانے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. نفس کے اوپر قابو پانے والا. ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں کہ بایزید بستامی کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور اللہ کا ولی ہو اور اس پر بھونکا جائے. میرے حضور فرماتے ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ، جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی ریاضت کرتے کرتے مقام و مرتبہ اتنا بلند پا لیتا ہے، اتنا بلند پا لیتا ہے کہ پھر رب کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں، میں اس کے کان بن گیا جسے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن گیا ہوں جسے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن گیا ہوں جس سے چل رہا ہے. تو پھر غور کرو اس بات پر کہ ایک بندہ ہو مخلوق میں سے اور رب کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا ڈبا لیتا ہے. یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. زبان ہے مصطفیٰ کی، کلام ہے رب کا. غور کرو، زبان ہے مصطفیٰ کی، کلام رب کا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن رہا ہوتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر اللہ مقام، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، اللہ مقام یہ عطا فرماتا ہے. غوث پاک نے ساری زندگی رب رب کا ذکر کیا، فاذکرونی اذکرکم پر عمل کیا، اتنا عمل کیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ رب کی نگاہ ہے نا، شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. تو پھر رب جب اس کی آنکھ بن جاتا ہے،
جس سے وہ دیکھتا ہے پھر بیٹھا بغداد میں ہوتا ہے، نظر اجمیر جا رہی ہوتی ہے، سن کہاں کہاں سے رہا ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر جب واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہ آج ہمیں حاجت پڑتی ہے ان مائکوں کی، ان اسپیکروں کی حاجت پڑتی ہے ہمیں، پھر غور کرو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 90,000 لاکھ لوگ ان کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ کے ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور کوئی مائک نہیں، کوئی سپیکر نہیں، جس طرح سے یہ پہلے بندے کو آواز آ رہی ہوتی اسی طرح آخری بندہ بھی سن رہا ہوتا تھا۔ اگر کوئی ان کی کرامات سے انکار کرتا ہے تو اپنے عقیدے پر ذرا غور کرے، ولیوں کے ساتھ دعوت نہ رکھو، ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا تمہارے پاس کبھی کمی نہیں رہے گا۔ تو جیل میں رہتے ہوئے، اس کمرے کے اندر رہتے ہوئے آج لوگ غوث پاک پر بھونک رہے ہیں، داتا علی اجمیری پر بھونک رہے ہیں، اللہ میں ایسے لوگوں سے بچائے، اور ہم اسے جانتے ہیں وہ کس چیز کی پیداوار ہے، میں تو اسے کہتا ہوں وہ برف خانے کی پیداوار ہے، ہم جانتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے نیچے برف خانہ ہے اور اوپر وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ایک کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں جس سے وہ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ مینڈک تھا نا، وہ کنویں کے اندر رہتا تھا اور یہ جانتا تھا ساری دنیا یہی ہے، جب کبھی وہ ایک دن باہر نکلا نا اسے معلوم ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کس کس سے پالا پڑتا ہے۔ آج وہ اسی طرح کنویں کے مینڈک بن کر اسی کمرے میں بیٹھ کر آج لوگوں سے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، فلاں بندہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے، فلاں بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، جب سامنا ہوتا ہے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر تو جواب بھی نہیں دیا جاتا، پھر تو یوٹیوب چینل بھی بند ہو جاتا ہے، پھر تو موبائل بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر تو نمبر بھی بلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر غور کرو، جیسے برف ہوتی ہے برف خانوں کے اندر مصنوعی تیار ہوتی ہے، اور مصنوعی تیار ہوتی ہے وہ زیادہ چلتی بھی نہیں ہے، یوں ہی میں کہتا ہوں برف خانے میں رہتے رہتے ان کا عقیدہ بھی مصنوعی ہو گیا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں جنہیں صحیح کی تمیز نہیں، جنہیں برائی کی تمیز نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور لوگوں میں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے آگے بڑھ کے کہ معاذ اللہ حضور کو غور کرو، حضور کے بارے میں ایک لفظ اس نے کہا وہ حضور تو چھوکرے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں دین سکھا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کی بے ادبی کر کے، حضور کی گستاخی کر کے، اور اتنے آگے بڑھ گئے کہ آج ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ اس کا آیا اور کہتا ہے کہ جی حضور سے اگر مدد چاہتے ہو، اگر حضور مدد کر سکتے ہیں مرنے کے بعد تو پھر حضور کے پاس تو صحابہ جاتے تھے، اگر پنڈلی ٹوٹ جاتی صحابہ جاتے تھے تو حضور تھوک لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتی تھی، اگر آپ کہتے ہو کہ حضور آپ بھی مدد کر سکتے ہیں تو سارے اپنی اپنی ہڈیاں توڑ کر ذرا جاؤ گے۔ یہ غور کرو، کیا حدیثوں کو، کیا قرآن کو ہم یوں آزما سکتے ہیں یا نہیں آزما سکتے؟ کبھی آزمانا نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم آگے، اگر یہی بات ہے، یہ الزامی جواب دے رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک کتنی آیتیں طیبہ ہیں، پھر تو ہم قرآن کو بھی آزمانا شروع کر دیں گے کہ بدر میں یہ مقام ہوا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، احد میں یہ ہوا تھا قرآن میں آئے میں دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں، حضور پر وحی نازل ہوتی جس مقام پر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھے بتائیں دین کس طرف چلا جائے گا؟ دین کی وہ بلند عمارت جو اتنی عالی شان عمارت ہے، حضور کا فرمان ہے نا کہ وہ ایک عالی شان محل ہو، اس پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے اور سارے لوگ آ کر دیکھیں کہ بڑا سونا محل ہے، لیکن اگر وہاں پر وہ اینٹ لگ جاتی تو اور خوبصورت ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں یوں ہی رسالت کا، نبوت کا محل بڑا سونا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی تھی، وہ اینٹ میں محمد عربی ہوں، میری وجہ سے وہ محل تعمیر ہو گیا، میری وجہ سے وہ محل خوبصورت ہو گیا۔ تو حدیثوں کو آزمایا نہیں جاتا، قرآن کو آزمایا نہیں جاتا، پھر تو ہم یہ بھی کہیں کہ شفا دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی، سارے بولے ذرا، وہ آخر تک بولے اللہ کی ذات ہے، پھر تو ہم اپنی ہڈی توڑیں اور کہیں رب سے جوڑ دیں، پھر آزمانا شروع کریں تو بات بڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یوں آزمانا نہیں ہے۔ رب کے وہ پیارے بندے تھے جن کا عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے شفا رب ہی دیتا ہے، لیکن وہ درمیان میں ہمارے حضور وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ ہمیں ہمیشہ سے بچائے۔ اور ہم بھی، ہم جیل میں ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں بالکل اس کا یہ ہمارے چند قدم پر اس کا یہ کمرہ ہے،
جس میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہاں سے باہر آ کر ہم سے بات کر سکے. وہاں پر سیکورٹی کھڑی کی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, ان کی چیکنگ ہو کر پھر وہ اوپر جاتے ہیں. اس سے بیٹھ کر صرف کمرے کے اندر وہ خود ہی اپنے بندے ہیں, سوال کر رہے ہیں, خود ہی جواب دیے جا رہے ہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں لوگ اس کو مان رہے ہیں. کبھی آؤ علماء کے پاس بیٹھو اور دین کی اصل جو ہے وہ سیکھو. اللہ تعالیٰ جل ہمیں علماء حق کے پاس بیٹھنے کی اور علماء سو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.